نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور صلحاء امت ماہ رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کے لیے یہ شوق و ذوق کیوں نہ ہو؟ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ماہ مبارک اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی روح سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ رمضان المبارک سے بھرپور استفادے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کا احساس ہو۔ حضرات محترم، سب مسلمان جانتے ہیں کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصوم جنہ، یہ 2 لفظوں پر مشتمل ایک بڑی مختصر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس معنی میں؟ یہ اصل میں بندہ مومن کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے ذریعہ ہے اور ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایک نیکی کا اجر 70 گنا بلکہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک اور روزوں کے فضائل، مسائل اور اس حوالے سے ضروری علم جو ہے وہ حاصل کریں اور اس ماہ مبارک کی برکات کے حصول کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ نہایت بابرکت مہینہ بھی اپنی غفلت کے باعث ضائع کر دیں اور اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ حضرات محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی اہمیت بھی ایک خاص وجہ سے ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ رہنمائی جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ آج کے مشکل حالات جس کے نتیجے میں حکومت لاک ڈاؤن پر مجبور ہوئی ہے، ان حالات کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآنی آیت ہے کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دیکھنا تفرقے میں مت پڑنا۔ لہٰذا اسی غرض سے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے
سن 1984 کے رمضان المبارک میں قرآن اکیڈمی لاہور میں قرآن حکیم کے ساتھ رات بسر کرنے کے لیے تراویح کے دوران دورہ ترجمہ قرآن کا ایک مقبول سلسلہ شروع فرمایا تھا، تاکہ تراویح میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی ان کا مفہوم بھی لوگوں کو سمجھ میں آ سکے اور بندوں کا اپنے خالق و مالک سے براہ راست تعلق بھی قائم ہو سکے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کا یہ سلسلہ برابر جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک تقریباً تمام بڑے شہروں میں بحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے رفقاء کے ذریعے سے، ہمارے ساتھیوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جس کے پاس بھی جس سطح کے بھی وسائل موجود ہوں وہ رمضان المبارک قرآن حکیم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے تنظیم اسلامی نے بھی ملک گیر سطح پر موجودہ حالات کے پیش نظر فیس بک اور یوٹیوب پر دورہ ترجمہ قرآن نشر کرنے کا بندوبست کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سامعین کی سہولت کی خاطر روزانہ 3 اوقات میں اس کا اہتمام تجویز کیا گیا ہے، جس میں پہلا دورہ قرآن کا پروگرام صبح 8 بجے سے 10:30 بجے تک ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو تنظیم اسلامی کے ایک سینئر رفیق ہیں، میرے دست راست ہیں، وہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے، اور دوسرا ترجمہ قرآن محترم جناب اعجاز لطیف صاحب جو تنظیم کا جو مرکزی اسرہ ہے اس کے مستقل رکن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ان کا پروگرام ہوگا رات بعد نماز تراویح 10:30 بجے سے 1 بجے رات تک یہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اسی طرح رات کے وقت اسی وقت میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا وہ ریکارڈ کردہ 1998 کا ریکارڈ کردہ دورہ ترجمہ قرآن بھی نشر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال صالحہ کی مقبولیت کی شرط لازم خلوص و اخلاص ہے۔ خلوص اور نیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نجات و فلاح کے لیے سر انجام دیے جائیں، کیونکہ بڑی سے بڑی نیکی بھی اگر وہ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے یا شہرت اور نام و نمود کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک ریاکار عالم، ایک ریاکار سخی اور ایک ریاکار شہید کی ان نیکیوں کو باطل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر! صرف دکھانے کے لیے روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ یہ تو شرک کے مترادف ہے۔ حضرات محترم، رمضان مبارک مسلمانوں کے لیے ایک سالانہ تربیتی پروگرام اور ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتا ہے۔ روزے کی پابندیوں کی اصل حکمت اور افادیت یہ ہے کہ انسان سال کے بقیہ مہینوں میں حرام کاموں سے اور گناہوں سے بچنے کی اپنے اندر خو پیدا کرے۔ ماہ رمضان مبارک میں خصوصی طور پر